من کان نبی وآدم بین الماء والتین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دفعہ ہدیہ درود پیش کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وعترتہ بعدد کل معلوم لک۔ آج کا ہمارا درس قرآن سورہ آل عمران کی آیت نمبر 64 سے شروع ہو رہا ہے۔ اس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اہل کتاب سے فرما دیں، اہل کتاب یعنی یہودی اور نصرانی، ان سے آپ یہ کہیے تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، ایک ایسی بات کی طرف آتے ہیں جو ہمارے درمیان اور تمہارے درمیان مشترک ہے، یعنی وہ ہم میں بھی پائی جاتی ہے، تم میں بھی پائی جاتی ہے، ہم اس پہ اتفاق کرتے ہیں۔ اللہ نعبد الا اللہ، وہ یہ کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے۔ ولا نشرک بہ شیئا ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، اور ہم اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں ٹھہرائیں گے، اور ہم میں سے کوئی اللہ کو چھوڑ کر کسی دوسرے کو رب نہ بنائے گا۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، پھر اگر وہ اعراض کریں یعنی پھر جائیں تو آپ کہہ دو کہ لوگوں گواہ رہو ہم مسلمان ہیں۔ اگر وہ پھرتے ہیں، وہ اس بات پہ قائم نہیں رہتے، تو آپ اپنی بات پر قائم رہیں، آپ اور باقی مسلمان، یعنی مراد اس سے مسلمان ہی ہے۔ تو اس سے چونکہ مدینہ منورہ میں یہ دونوں قبائل آباد تھے، نجران سے جو عیسائی آئے تھے، کل ہم نے پڑھا اس کے حوالے سے، جو کہ آپ نے تقریباً سنا نہیں کیونکہ کل آپ کہیں اور مصروف رہے، تھوڑی ڈسٹربنس پیدا ہو گئی تھی، تو اس لیے میں خلاصہ کل کا بھی بیان کر دیتا ہوں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بطور مباہلہ نجران کے کچھ عیسائی آئے تھے جنہوں نے بات چیت کی تھی۔ یہ اس کے بعد اب نئی بات یہاں پہ شروع ہو رہی ہے کہ عیسائیوں سے اور یہودیوں سے، ان دونوں گروہوں کو آپ بلائیں اور ان سے یہ کہیے کہ آپ بھی اللہ کو مانتے ہیں، ہم بھی اللہ کو مانتے ہیں، بتوں کی عبادت نہیں کرتے، اس بات پر تو اتفاق کرتے ہو ہمارے ساتھ، یہ ہمارے اور تمہارے درمیان دو چیزیں مشترک ہیں۔ اب چونکہ مدینے میں یہودی پائے جاتے تھے، نصرانی بھی پائے جاتے تھے، اور مسلمان ابھی شروع میں فلاحی ریاست کی طرف جا رہے تھے، تو جہاں پہ مختلف لوگ پائے جا رہے ہوں وہاں پہ امن و امان کی صورتحال برقرار رکھنا یہ انتہائی اہم ہوتا ہے۔ اب یہاں پہ ہمارے یہاں 2-3 گروہ ہیں تو لڑائیاں ہو جاتی ہیں، مینیج نہیں ہوتا، تو وہاں تو مختلف مذہب جمع ہو گئے، مدینے میں 3 مذہب جمع ہو گئے، بلکہ اس کے علاوہ مشرک بھی تھے، یہودی بھی، نصرانی بھی، مسلمان بھی اور مشرکین بھی ہیں۔ تو اب اتنے مذاہب کے درمیان میں امن کے ساتھ رہنا، یہ ایک پہلا چیلنج تھا کہ آپس میں لڑتے نہ رہیں۔ تو اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو اکٹھا فرمایا اور یہ کہا کہ ہم اللہ کو ماننے والے ہیں، آپ بھی اہل کتاب ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، ہم بھی مسلمان اللہ کو ماننے والے ہیں، اس پر ہم اتفاق کریں اور ہم کسی دوسرے کی عبادت نہ کریں۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، تو اس میں یہ کہا کہ اگر وہ اس بات سے بھی اعراض کرتے ہیں، کیونکہ شرک تو کسی حد تک یہودیوں میں بھی آ گیا تھا اور نصرانیوں میں بھی آ گیا تھا۔ یہودیوں نے حضرت عزیر کے متعلق کہہ دیا تھا کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں اور ان کی عبادت کرنے تک بھی پہنچ گئے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے نصرانیوں نے کہا کہ وہ ابن اللہ ہیں۔ تو بہرحال انہیں یہ توجہ دلائی گئی کہ وہ ان کا رب اللہ ہی ہے۔ یا اہل الکتاب لم تحاجون فی ابراہیم وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعدی، اے اہل کتاب تم ابراہیم کے متعلق کیوں بحث میں پڑتے ہو حالانکہ
تورات اور انجیل ان کے بعد ہی نازل ہوئی، افلا تعقلون، کیا تم نہیں سمجھتے؟ ابراہیم علیہ السلام کے متعلق یہودی کہتے تھے کہ وہ یہودی تھے، نصرانی کہتے تھے کہ وہ نصرانی تھے۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے یہ فرمایا کہ تم ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے جھگڑ رہے ہو۔ ابراہیم علیہ السلام تو تورات نازل ہونے سے بھی پہلے تھے اور انجیل نازل ہونے سے بھی پہلے تھے، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی پہلے آئے اور عیسیٰ علیہ السلام سے بھی پہلے آئے، تو وہ تم دونوں میں سے نہیں ہے۔ ہا انتم حاججتم فیما لکم بہ علم فلم تحاجون فیما لیس لکم بہ علم، سنو تم وہی لوگ ہو جنہوں نے اس چیز میں بحث کی جس کا تمہیں کچھ علم نہ تھا، یعنی تمہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ ابراہیم علیہ السلام کا دور کون سا ہے، اور تم اپنی طرف کھینچنے کی کوشش کر رہے ہو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذات کو۔ حالانکہ جو یہودیت ہے، یہودیت بھی ٹھیک تھی ابتدا میں، نصرانیت بھی ٹھیک، بعد میں ان کے اندر شرک آ گیا۔ تو مسئلہ یہ تھا کہ اب اللہ رب العزت نے ان کا رد کیا کہ جو تمہارے عقیدے ہیں اب موجودہ، ابراہیم علیہ السلام ان میں نہیں ہے، ان کا دور بھی پہلے ہی تھا۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور اللہ رب العزت بہتر جاننے والا ہے۔ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما، اور ابراہیم نہ یہودی تھے نہ ہی نصرانی تھے، لیکن وہ ہر باطل نظریہ سے الگ رہنے والے خالص مسلمان تھے۔ حنیفم مسلمہ، مذہب حنفیہ دارم، ملت حضرت خلیل۔ وما کان من المشرکین، اور وہ مشرکین میں سے نہیں تھے۔ تو یہاں بھی اللہ رب العزت نے وضاحت کے ساتھ فرما دیا کہ وہ خالص حنیفم مسلمہ، خالص مسلمان تھے۔ تو میں نے یہ ایک دن پہلے بھی عرض کی کہ انبیاء عقائد کے اعتبار سے ایک ہی رہا عقیدہ تقریباً، تو بہرحال جو آگے معاملات تھے ان کے اندر تبدیلیاں ہوتی رہی امتوں کے۔ ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوہ وہذا النبی والذین آمنوا، بے شک تمام لوگوں میں ابراہیم سے نزدیک تر وہی لوگ تھے جنہوں نے اتباع کی، اور یہ نبی اور جو ان پر ایمان لائے۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام کے نزدیک وہ لوگ تھے جو ان پر ایمان لائے تھے، ان کے دور اقدس میں جو ان کے اوپر ایمان لے آئے وہی ان کے قریب تر تھے۔ واللہ ولی المؤمنین، اور اللہ ایمان والوں کا مددگار ہے۔ ودت طائفۃ من اہل الکتاب لو یضلونکم، اہل کتاب کا ایک گروہ چاہتا ہے کاش وہ تمہیں گمراہ کر سکیں۔ وما یضلون الا انفسہم وما یشعرون، حالانکہ وہ صرف آپ کو ہی گمراہ کر رہے ہیں اور ان کو شعور نہیں ہے، یعنی وہ اپنے آپ کو خود کو گمراہ کرنے کی طرف جا رہے ہیں۔ اب یہاں پہ جو ان کے ایک گروہ کا کہا گیا کہ ایک گروہ ہے جو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے مسلمانوں کو، تو اس میں نصرانیوں کے حوالے سے بات ہوئی بالخصوص کہ وہ انہوں نے آ کے مسلمانوں کے اندر یہ تفرقہ پیدا کرنے کی کوشش کی، ان کے عقائد کو بگاڑنے کی کوشش کی، لیکن اللہ رب العزت نے وحی کے ذریعے ان کا رد کر دیا۔ یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ وانتم تشہدون، اے اہل کتاب تم اللہ کی آیتوں کے ساتھ کفر کیوں کرتے ہو حالانکہ تم خود گواہ ہو۔ اہل کتاب یعنی یہودیوں اور نصرانیوں کو پھر یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے مخاطب کیا کہ تم اللہ کی آیتوں کا انکار کیوں کرتے ہو، تم خود گواہ ہو۔ گواہ سے مراد یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی دیکھ چکے نصرانی کہ وہ آئے اور انسان جس طرح زندگی گزارتا ہے اس طرح زندگی گزار کے وہ یہاں سے تشریف لے گئے، تو ان میں کوئی ایسی چیز نہیں تھی جو ان کو اللہ کا بیٹا ثابت کرتی۔ ایسے ہی یہودی بھی دیکھ چکے ہیں حضرت عزیر علیہ السلام کو کہ وہ بھی انسان کی طرح یہاں پہ زندگی گزار کر گئے جس طرح انسان رہتے ہیں، تو ایسی کوئی ان میں خوبی نہیں تھی جو ان کو اللہ کا بیٹا ثابت کرتی۔ تو وانتم تشہدون، تم تو گواہ ہو، تم نے دیکھا ہوا ہے، تو پھر کیوں جھٹلا رہے ہو۔ یا اہل الکتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتکتمون الحق وانتم تعلمون، اے اہل کتاب تم حق کو باطل کے ساتھ کیوں ملاتے ہو اور کیوں حق کو چھپاتے ہو حالانکہ تم جانتے ہو۔
اب حق کو باطل کے ساتھ ملانے کا مفہوم یہ تھا کہ ایک طرف تو وہ یہ بھی کہتے تھے کہ ہمیں پیدا کرنے والی اللہ کی ذات ہے، پہلا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کی ذات ہے، ٹھیک ہے، یہ یہاں تک ان کا عقیدہ کہ اللہ کی ذات ہے۔ دوسرے نمبر پر وہ اللہ کا بیٹا ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یعنی حق کو باطل کے ساتھ ملا دیا۔ تو اس میں کہا کہ تم حق کو باطل کے ساتھ کیوں ملاتے ہو، اور تمہارے پاس جب واضح علم آ چکا تو پھر اس کو چھپاتے کیوں ہو حالانکہ تم جانتے ہو۔ تو یہاں پہ بھی اہل کتاب یہود و نصارہ دونوں کو اللہ رب العزت نے ان کے عقائد کا رد فرمایا، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی رسالت کے حوالے سے بارہا مرتبہ ان کو یاد دلایا کہ تم تورات اور انجیل میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے متعلق پڑھ چکے ہو، ان کی آمد کے تذکرے پڑھ چکے ہو، تو اب آؤ ان جو واضح نشانیاں تھیں حضور کی وہ تم دیکھ رہے ہو، ان میں پائی جا رہی ہیں، تو ان کے اوپر ایمان لے کر آؤ۔ دعا ہے جو کچھ بھی آج ہم نے پڑھا سنا سمجھا اللہ رب العزت اس پہ عمل کی توفیق دے، اور جو نہیں سمجھ سکے اللہ رب العزت وہ بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔